पर्सनैलिटी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही मरूफ शख्सियत है कोटला लखपत बहार कॉलोनी की, और खोखर प्रॉपर्टी एडवाइज़र है, रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो ये इमरान खोखर साहब ना सिर्फ ये बिज़नेस करते हैं बल्कि ये बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं, और इस वक्त ये मिनॉरिटी पीटीआई में एक मिनॉरिटी रहनुमा भी हैं। तो सबसे पहले इमरान खोखर साहब ग्लोबल पीस न्यूज़ की जो टीम है, आज आपका खुसूसी इंटरव्यू हम लेने आए हैं। तो आपका जो प्रॉपर्टी का काम है बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे काम जो सेल एंड परचेज के, मैं खुद भी विटनेस उसका कि बड़े अच्छे आप लेवल पर काम कर रहे हैं और बड़ी आपकी खिदमात हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना शॉर्टली इंट्रोडक्शन कराएं और कैसे आप बिजनेस में आए। मेरी अपनी बहुत सारी बरादरी है यहाँ पे, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरा ससुराल यहाँ पे है, जी जी, दोस्त ऐसे बहुत वहाँ पर जो मैं प्यार करते हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। तो मैंने दोस्तों के कहने पे इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो जैसे मेरे सब दोस्त, मेरे हल्के के लोग जैसे कहेंगे फिर उसे देखेंगे। तो इलेक्शन तो अभी आगे पीछे हो रहे हैं, तो जैसे ही इलेक्शन हुए फिर उसके बारे में सोचेंगे, और इंशाल्लाह खुदावंद चाह तो करेंगे भी इसको। अच्छा खोखर साहब, ये बताएं कि अभी तो मैंने आपसे बिजनेस के क्वेश्चन करने थे काफ़ी, लेकिन अब हमारा सियासी टॉपिक शुरू हो गया, ये भी मैंने आपसे पूछना था। तो आप बड़ी मेरे लिए भी एक खुशी की बात है कि आप की बरादरी, खोखर बरादरी भी इधर बहुत है, उसके अलावा भी काफ़ी बरादरी है आपको पसंद करती हैं। मुझे आपकी जो शख्सियत है वो बड़ी एक आउटस्टैंडिंग, आपकी जो खिदमात भी हैं, आप सोशल कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आप नाज़िम का इलेक्शन लड़ेंगे या कौन सा आप जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से? नाज़िम का ही चेयरमैन वही नाज़िम। सोचा तो था कि चले, वो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा दिया आप काउंसलर का मेरे साथ इलेक्शन लड़े। तो ऐसा सा चलता गया, टाइम गुजरता गया। तो मेरी यहाँ पे बड़ी पीआर हुआ, बड़ा टाइम मैंने गुजारा हुआ है। तो मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो जैसे अपना भाई हैं, ऐसे उन्होंने मुझे कहा जी आप चेयरमैन का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि मैंने नहीं सोचा कभी, लेकिन चलो अगर मेरे दोस्त सब मिल के ये सब कहेंगे तो फिर इसके बारे में सही देखते हैं। खोखर साहब, इलेक्शन लड़ने से पहले बड़े लोग वादे करते हैं जी हम ये कर देंगे आवाम के लिए, लेकिन बहुत कम मैंने देखे हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो एमपी है या एमएनए या मिनिस्टर है, बहुत ये लोगों से वादे किए जाते हैं, बड़ी कस्में होती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो मैंने तो अपने मिनॉरिटीज़ के देखे हैं, कोई किसी का काम मैंने तो होते नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप शायद गुस्सा भी करेंगे, लेकिन जो हकीकत पर मबनी है, हमारे जितने भी एमपी एमएनए, आप बताएं अब तक कितने बच्चों को इन्होंने नौकरियाँ दी हैं, कितनी को इन्होंने इधर डेवलपमेंट का काम किया है। ये चीज़ें अभी भी होनाबाद आप चले जाए, टेम्परेरी होता है काम, लेकिन इतना नाकस वो मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी बना गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे कोई भी हो, पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो, जो ठेकेदार होते हैं वो अपनी जो बचत के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए नाकस इस्तेमाल करते हैं मटेरियल, और उसके बाद आप देख लें वो दरिया बन जाता है, पानी होता है। अभी तक भी ना कोई सीवरेज का अच्छा इंतज़ाम है, जितनी भी मसीह हमारी आबादियाँ हैं। तो खुदावंद करे अगर आप चेयरमैन बन गए तो आप जो लोगों से अपने वादे करेंगे क्या आप उन निभाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो नहीं, यहाँ पे जब मैं कुछ भी नहीं था ना, तब भी मैंने बहुत कुछ किया लोगों के लिए और अपनी जेब में से, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमने ये नहीं कभी सोचा, कोई लालच नहीं है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा। यहाँ पे मैंने सड़कें भी बनवाई, खड़े हो के पास बहुत से काम करवाए हैं, यहाँ पे भी गैस का काम करवाया, बिजली का काम करवाया, खंबे शंबे वार्ता से लाड़ लुट के जैसे भी हो सकता था हमने करवाए हैं। फ्लाई काम हमने करवाए हैं और बगैर लालच के। जी जी, ठीक है। तो हमने बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अपनी जेब में से करवाए हैं। खुदावंद का शुक्र है, बड़ा अच्छा वक़्त है, बड़े अच्छे काम है मेरे पास, प्रॉपर्टी के हवाले से भी बड़े अच्छे काम हैं, बड़े घर, करोड़ों में घर हैं।
جو میں سیل پرچیز کرتا ہوں تو خدا کا بڑا شکر ہے جتنا بھی آپ سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہمارا پروگرام ہے چھپے ستارے، یہ جی پی این کا گلوبل پیس نیوز کا ایک بڑا خصوصی، ان میں آپ بھی شامل ہیں کہ آپ بزنس کی، ہم آپ سے بات اب کرتے ہیں کہ آپ کا جو بزنس ہے یہ ریئل اسٹیٹ کا، یہ کون کون سے علاقے کو آپ زیادہ ڈیل کرتے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن تو آپ کر ہی رہے ہیں، کوٹلہ پر باہر، اس کے علاوہ بھی آپ کی سیل پرچیز کا کام ہے؟ میں نے یہاں سے دیکھتے نا للیانی تک ڈیفینس سارے علاقے ہیں، ماڈل ٹاؤن وغیرہ، ان سائڈوں پہ سب میں نے کام کیا، تو اس رب کا بڑا شکر ہے کہ میں کامیاب لوٹا ہوں، کام کر کے آیا ہوں میں وہاں پہ، تو خدا کا بڑا شکر ہے میں جہاں جاتا ہوں۔ آپ بزنس سے آج بڑے خوشحال ہیں آپ کے؟ ہاں جی، بڑا شکر ہے خدا کا۔ آخر میں کھوکھر صاحب ایک بڑا اہم سوال، آپ کو پورے ورلڈ سے لوگ دیکھ رہے ہیں گلوبل پیس نیوز، نوجوان جو مسیح ہیں ان کے لیے جو کام نہیں کرتے ہیں، نشے، آوارہ گردی، جو ہماری بیٹیاں مسیح وہ پڑھ جاتی ہیں بڑے بڑے منصب پر چلیے، لیکن جو ہمارے مسیح بچے ہیں موسٹلی آوارہ کرتے ہیں، رات کو لیٹ آنا، لڑائی جھگڑے، اور یہ بہار کالونی کے اندر میں نے جتنی لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں، مجھے بھی 14-15 سال ہو گئے ہیں بہار کالونی میں رہتے ہوئے، ہمارے مسیح نوجوان لڑکے رات کو پھر بڑے بڑی ان کی پھر تھانے والے آتے ہیں، پولیس والے پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر دونوں کو طرف سے پھر ان کے بھی پیسے لگتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بزنس ٹپ دیں کہ چاہے چھوٹے لیول کا بزنس کریں، یہ وہ آوارہ گردی، اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکا تو وہ ان کے والدین کو کوئی چھوٹا سا بزنس شروع کر دے۔ میں تو سب ان بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو برائی ہیں نا ان کو چھوڑیں، یہ نا ظلم کر رہے ہیں اپنے ماں باپ پہ، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، جب یہ کوئی کام نہیں کرتے تو وہ بھوکے بیچارے مرتے ہیں، تو یہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر یہی کام کرے، چھوٹا کام کرنا، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، چاہے وہ چنے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چنے بیچ لے، کوئی بھی کام کر لے جس میں وہ اپنے بچوں کا رزق یہ اٹھا سکے، پھر آہستہ آہستہ بندہ اوپر چلا جاتا ہے۔ بڑے میں نے دیکھے لوگ بڑے ہائی لیول پہ گئے، ہائی لیول پہ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے جو کرسچن ہیں نا یہاں کے، ایک تو ان کی تعلیم کا ہمیں میرے خیال سے انہیں پڑھنا چاہیے سب سے پہلے۔ میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بچے پڑھیں گے تو نوجوان ہوں گے نا، یہ آگے بڑے بڑے منصب پہ جائیں گے، بڑے بڑے منصب پر یہ ایم پی ایم بنیں گے، بڑے بڑے بزنس کریں گے۔ چلے ایم پی ایم میں نے چاہے بھلا نہ بنے، انہوں نے کیا کر دیا ہے، یہ بڑے بڑے ڈی سی بنے، اے سی بنے، کرنل بنے، جنرل بنے، ہمارے مسیح کتنے بڑے لکھے لوگ ہیں۔ اب کوئٹہ بھی میں پچھلے دنوں ہو کے آیا ہوں، آپ نے دیکھا ہے میں نے کتنے بڑے بڑے مسیح ڈی سی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، جوڈیشری میں بڑے ہیں، اے سی، بہت بڑے بڑے منصب پر ہیں۔ تو پنجاب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بڑے اداروں میں ہمارے مسیح بھائی بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ فائز ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یار بہت اچھا کام کیا اس نے، بہت پڑھ لکھ کے بیچارے نے بڑی محنت کر کے یہاں تک آیا ہے، تو ہم انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا نا سمجھ لے کے بہت خوشی ہمیں ہوتی ہے کہ یہ ہمارے نوجوان جو ہیں یہ پڑھ کے کوئی منسٹر لگ گیا، کوئی کچھ لگ گیا، کوئی اپنا آپ سیاستدان ہیں تو آپ تو منسٹر کی بات ہی کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ سب مذہب بھی یہ پڑھے لکھیں گے، محنت کریں گے تو یہاں تک جائیں گے۔ اگر یہی انہوں نے گلیوں میں گھوم کے پھر کے مائیں بہنیں سے مار رہی ہیں، یہ نشے کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ اپنے میں نے بتایا کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے یہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں نے ضرور سمجھاتا ہوں ان چیزوں کو، تو اس ٹائم تو وقتی طور پر کہتے ہیں کہ فکر نہ کریے، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، چھوڑ دیا سب کچھ آج کے بعد، لیکن 2-4 دن بعد جب بھی کہیں ملاقات ہوتی ہے تو وہیں بھی ہوتے ہیں وہ دوبارہ کھوکھر صاحب لڑائی جھگڑوں میں۔ جو بھی بڑی آپ خوبصورت ٹپس دے رہے ہیں نوجوانوں کو، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اچھا کام نہیں ان کو ملتا تو چھوٹا سا دیکھیں، ویسے بھی تو آپ انویسٹمنٹ چھوٹی سے ہی بڑی، آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ چھوٹے لیول سے ہی کتنے آج خدا نے آپ کو برکت دی ہے، تو یہ ضرور کریں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اسکول جو کرسچن انسٹیٹیوشنز ہیں
اور دو جو ہمارے پاکستان کے اندر جن میں ہمارا اہم کردار ہے وہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہے اور دوسرا ہیلتھ کا. ہم نے اپنے اداروں سے، اسکولوں سے، کالجز سے، یونیورسٹی سے جنرل، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، بڑے بڑے منصب پر لوگ جو ہے وہاں سے نکلے ہیں. تو ہمارے جو ہے وہ کیوں نہیں نکل سکتے جب ہم خود ہی پائنیئر ہیں ایجوکیشن سسٹم میں بھی. ہمارے جو جتنے بھی مشنری اسکول ہیں جس میں کیتھولکس کا ہے اور اس کے بعد کیتھیڈرلز ہیں، بڑے ہمارے اسکول ہیں جہاں سے میں مشرف صاحب کا اس دن وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا. وہ ہمارے مشنری اسکول سے پڑھے کراچی سے، اس کے بعد پھر ایف سی کالج سے. انہوں نے پھر بتایا اپنا کہ انہوں نے مشنری اسکول سے، اور شیخ رشید کا بھی میں یہاں ذکر ضرور کروں گا. انہوں نے بھی بتایا کہ میں ٹاٹ میں پڑھا ہوں مشنری اسکول، اور پھر میں گارڈن کالج میں مطلب ایک عام اسٹوڈنٹ تھا لیکن آج وہ دنیا کے اندر مشہور ہے. تو ہم نے اتنے بڑے لوگ بنایا، کیا فیلئر ہے اس میں؟ والدین کا قصور ہے یا ہمارے لیڈرشپ کا؟ میں سمجھتا ہوں والدین کا. ہاں ویسے بھی جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جو اپنا مشن کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے یا کالج میں، ان کا ذہن دل اور چیز ہے، لبرل لوگ ہیں، ہاں براڈ مائنڈڈ ہے. بالکل وہ ایسے ہیں. اور جو لوگ ہماری طرح نیچے پڑھ کے اور اوپر آئے ہیں تو پھر وہ ان کا ذہن وہ دل ایسا ہی ہے، ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے. بالکل آ جاتی ہے. لیکن وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، گوروں میں رہے ہیں یا باہر کے ملکوں میں پڑھے لکھے ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ان میں کچھ اور نظر آئے گا، اور ان میں یہ جتنا مرضی پڑھ جائے کچھ اور نظر آئے گا. ناظرین، ابھی بڑی خوبصورت ہم باتیں سن رہے تھے عمران کھوکھر صاحب کی، اور انہوں نے بڑے اچھی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں بھی بات کی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر بہار کلونی کوٹ لکھپت میں وہ الیکشن کے لیے ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، بلکہ ان کو وہ جو ہے نامزد کر رہے ہیں. لوگ ان کی خواہش ہے پبلک کی کہ اچھے لوگ ہیں، آنیسٹ بندے ہیں. اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ اس جگہ پر رہتے ہوئے، پہلے بھی فلائی کاموں میں بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے، بہت سارا میں نے خود دیکھا ہے، روڈز بنوانا، اس کے بعد سیوریج کا کام کروایا، سوئی گیس کا، وہ مختلف جگہوں پہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ نام لکھا ہو بندے کا، لیکن پریکٹیکل آدمی ہے، بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں. اور میری یہی دعا ہے کہ یہ ہمارے اس جگہ پر رہ کر ہماری جو عوام ہے، ہمیں ایم ایل اے یا ایم پی اے یا منسٹر تو کچھ نہیں دے سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ آ جائیں، ایسے لیڈر آ جائیں، تو جو قوم کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا پیکج لے کے، ریلیف لے کے آئے. محمد صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آج آپ کی ٹیم کا، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا. خداوند آپ کو برکت دے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں اور بڑی میجورٹی سے، بڑی اکثریت سے آپ جیتے. تھینک یو ویری مچ جی. اوکے، تھینک یو.